अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजज़ियाकार मज़हर बल्लाह साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे अली रज़ा अलवी साहब, और इसके साथ आज हमने खुसूसी दावत दी है वफाकी वज़ीर मज़हबी अबूर तलहा महमूद साहब को, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ कुछ हज ऑपरेशन से मुतल्लिक हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम क्या इंट्रो स्टार्ट करने से पहले मज़हर बल्लाह साहब, आपका पैगाम। जी ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रिवायत आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम दुआ गो हैं अपने पाकिस्तान के लिए। ये प्यारा देश सलामत रहे, ये मुल्क तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, सुख चैन और सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें आज? जी बल्लाह साहब, आज हम बात करेंगे कि परवेज़ खटक के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए। हम जानेंगे अपने पैनलिस्ट से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की अब अगली सियासी मंजिल क्या होगी। इसके साथ हम बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही अदालत से बरी होते ही एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए गए। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी की टाइमिंग किस कदर अहम है। इसके साथ हम बात करेंगे कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मामले में नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 जून को तलब करते हुए कौन से अहम तरीन सवालात उनसे पूछ लिए हैं। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि अब पाकिस्तानियों के लिए यूनान में 5 साल के लिए रिहायशी वीज़ा हासिल करने की राह किस हद तक हमवार हो चुकी है, और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने आलमी मार्केट के मुकाबले में सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान की मार्केट में लाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर ली है। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और रूस के मबैन बार्टर ट्रेड का जो एक दरीना ख्वाब था, वो ख्वाब अब कैसे हकीकत का रूप ढा रहा है। तो इन इश्यूज पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, और बल्लाह साहब से मैं आपसे जानना चाहूँगा, बल्लाह साहब, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं का गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं की तरफ से अनाउंसमेंट आने का सिलसिला भी जारी है। परवेज खट्टर साहब काफी दिनों से मंजर से गायब थे, अचानक मंजर आम पर आए, अनाउंसमेंट करके साइड लाइन हो गए। अगरचे कि वो उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 7 रुकनी कमेटी कायम की गई थी, अब वो उसका हिस्सा नहीं रहे। असद कैसर साहब के ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, उस्मान बुज़दार जो कि वसीम अकरम प्लस हुआ करते थे, उन्होंने भी देर नहीं लगाई और अपना रास्ता अलग कर लिया है। अब जितनी ये सियासी पंछी हैं, इनकी अगली सियासी मंजिल क्या होगी, और कुछ दिनों बाद क्या इमरान खान साहब के साथ उन कप्तान की टीम में 11 खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे, सब छोड़ जाएंगे? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। गुजारिश ये है कि कितने लोगों ने छोड़ा ये तो आप सबके सामने है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा दुख का मरहला इमरान खान साहब के लिए ये होगा कि उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ, आप सबके इल्म में है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो यूसी लेवल के आदमी थे और उन्हें वजीर आला पंजाब बना दिया गया था जी। और उन्होंने इक़्तिदार खूब इंजॉय किया, उनकी फैमिली ने भी इंजॉय किया। मगर जब आप इक़्तिदार इंजॉय करते हैं तो फिर आप हौसला रखें सख्तियां बर्दाश्त करने का, कैदो बंद बर्दाश्त करने का। तो उस्मान बुज़दार तो बिल्कुल कागजी साबित हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के बाकी लोग भी जो बच गए हैं वो उस्मान बुज़दार के इस फैसले को बड़ी हैरत से देख रहे होंगे, और खुद चेयरमैन पीटीआई भी इस फैसले को हैरत से देख रहे होंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इनका अगला ठिकाना क्या होगा, देखिए, इनमें से कुछ लोग तो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, खास तौर पर जनूबी पंजाब के लोग, और कुछ लोगों के लिए एक पनाह जो बनाई गई है जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में, वहां चले जाएंगे। मगर ये सबसे जो मुश्किल मरहला है इस वक्त, वो तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नून के लिए है, क्योंकि ये जितने पंछी उड़ रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून का रुख नहीं कर रहे, बल्कि पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं, और कुछ जो है वो रुख कर रहे हैं जहांगीर तरीन का, कुछ खामोश हैं, वो बाद में कोशिश करेंगे माफी तराफी करके पीटीआई में ही। और मेरी इत्तला ये है भट्टी साहब जी कि गुज़श्ता 2 रोज से पीपल्स पार्टी और नून लीग में अंदरूने खाना एक जंग जारी है, बिल्कुल सही। इन्हीं में जो इलेक्टिबल्स हैं। तो वो देखिए वो जंग क्या सूरत इख्तियार करती है।
کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے لاہور جا کے بہت سے لوگوں کو شامل کیا اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اب جو آخری آپ کی بات تھی کہ کیا 11 کھلاڑی رہ جائیں گے، میرا خیال ہے عمران خان کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، وہ نوجوان آ جائیں گے۔ اچھا ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک یہ جو کڑی آزمائش کا وقت ہے، یہ ان کے لیے بہت بہتر وقت ثابت ہوگا۔ وہ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ظاہراً تو ان کی بڑی وفاداری صحیح۔ کی وہ دعوے کرتے تھے، مگر اب جب مشکل وقت آیا تو وہ چھوڑ گئے، تو یہ ان کے لیے اچھا ہوگا۔ چلیں اور جو بلا صاحب، یہ تو پاکستان ان کے لیے اچھا ہوگا، یہ وقت ثابت کرے گا، لیکن آپ نے کہا کہ عثمان بزدار جو ایک یو سی چیئرمین کے قابل نہیں تھا، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ سیاسی اپنی کیریئر کی ان کا سب سے بڑا بلنڈر تھا، جس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا، بالخصوص پنجاب کے لوگوں نے بھگتا، اور اس کے اوپر ان کو معذرت کرنی چاہیے اپنے کارکنوں سے بھی، اپنے پارٹی ورکر سے بھی، جو ان کو مسلسل کہتے رہے کہ خدا رہا ان کو الگ کیجیے اس عہدے سے، لیکن اس وقت کسی کی نہیں مانتے تھے وہ؟ دیکھیے، وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ہم اس وقت بھی ٹی وی پروگراموں میں تنقید کرتے تھے ان پر کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ اس اہلیت کے مالک نہیں ہیں کہ وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہیں، مگر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کس نے کہا تھا، اور وہ عین غین کا علم پتہ نہیں کیا تھا، تو اس میں وہ کھو کے رہ گئے اور صحیح۔ انہوں نے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنائے رکھا۔ عثمان بزدار کی جگہ جی اگر وہ شروع دن سے کوئی اور شخص مثلا میاں اسلم اقبال کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے، یا فواد چودھری کو بنا دیتے، یا چودھری پرویز الہی کو بنا دیتے، آپ دیکھیے کہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جو پرویز الہی کا تھوڑا سا عرصہ ملا انہیں، جی اس میں کام تیزی سے، جبکہ عثمان بزدار کے طویل دور میں بھی کام جو ہے وہ سست روی کا شکار رہے، کام نہیں ہو سکے۔ جی تو لوگوں کو تو دیکھیے کاموں سے غرض ہوتی ہے، لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ تو ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو بالکل طبعاً سست تھا، عادتاً سست تھا، اور پھر اس کا کچھ علم بھی نہیں تھا۔ لیکن میں برلا صاحب، ایک وہ واقعہ اگر آتن سست تھے، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، لیکن انہوں نے اپنے ڈی جی خان کے اندر ٹھیکوں میں مختلف اپنے اہل خانہ کو نوازنے کے اندر تو بہت انہوں نے ایک پھرتیوں کا مظاہرہ دکھایا، اور بہت سے کیسز بھی بن رہے ہیں۔ اب وہ کوئٹہ جا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کچھ اپنے معاملات کے اندر جہاں مالی مفادات تھے، وہاں تو بہت ان کی سپیڈ تیز ہوا کرتی تھی۔ بھٹی صاحب بجا فرمایا، اور وہ خود کو یہی سمجھتے رہے کہ میں ڈی جی خان کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ انہوں نے خود کو کبھی نہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ سمجھا تھا، نہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو چھوٹا سا ایک جی واقعہ سنا جی دوں۔ جی لازمی، پھر الوی اس صاحب کا وقت کامنٹ لیں گے۔ جی تو مجھے سنایا تھا کہ ڈونرز سے میٹنگ تھی، انٹرنیشنل ڈونرز آئے تھے، تو جو پنجاب کے اس وقت چیف سیکرٹری تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب میٹنگ ختم ہو جائے تو آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ جب میٹنگ شروع ہوئی تو ظاہر ہے اس کی صدارت عثمان بزدار کر رہے تھے، عثمان بزدار 2 منٹ کے لیے خاموش ہوئے، تو پھر پاؤں سے نیچے پاؤں مارا ان کے پاؤں پہ چیف سیکرٹری نے کہ آپ کچھ بولو، صحیح تو اس پہ انہوں نے کہا ویلکم۔ صحیح تو اس کے بعد خاموش، تو ویلکم سے نہ پہلے کوئی لفظ کہا نہ بعد میں۔ تو خیر انہوں نے کہا ہم نے جیسے تیسے میٹنگ شروع کی، صحیح اور جب میٹنگ چل رہی تھی تو چیف سیکرٹری پنجاب کو عثمان بزدار نے کہا کہ توسا کے لیے 2 جو ایمبولینس ہیں ان کا ضرور کہہ دیں ان کو۔ تو اس پہ خیر چیف سیکرٹری نے کیا کہنا تھا، انہوں نے جی انٹرنیشنل ڈونر صحیح سے میٹنگ جاری رہی۔ صحیح تو اس کے بعد سے بھی جب انہوں نے تھینکس کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے بس یہ کہا تھینک یو۔ جب جی سمجھ گیا ڈیلیگیشن ہوں چلا بلا صاحب، گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، ان کے ایسے بہت سے کارناموں سے جو نا وہ پچھلے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ الوی صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ الوی صاحب بہت شکریہ، آج آپ اسٹوڈیو میں نہیں ہیں، ٹیلی فون لائن پہ آپ سے جاننا چاہوں گا، برلاس صاحب کی آپ نے عثمان بزدار صاحب کے سے متعلق تفصیلات سنی، چیئرمین پی ٹی آئی کا وہ فیصلہ جس کے کانسیکوینسز یہ ہو رہے ہیں، اور مستقبل کے اندر بھی ان کے پتہ نہیں کیا اس کے مزید اثرات ہوں گے، اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے۔ ہمیں وفاقی وزیر مذہبی طلحہ محمود صاحب نے جوائن کیا ہے۔ طلحہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔
طلعت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا 9 مئی کے انتہائی افسوسناک واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک سوکھے پتوں کی طرح جو ان کے ارکان تھے وہ ان کی جھڑ رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اس آنے والے دنوں میں نیا سیاسی منظرنامہ کیا بنتے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہلو جی، آپ کی آواز کم آ رہی ہے، ذرا دوبارہ کائنڈلی دوبارہ کروا دیں، بالکل آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی۔ جی طلعت صاحب آپ اب آواز سن سکتے؟ جی اب آپ آواز آ رہی ہے، آپ کو سن سکتے؟ ہلو جی طلعت صاحب کو دوبارہ نمبر ڈائل کر لیں، میرے خیال میں شاید کچھ تھوڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ طلعت صاحب سے دوبارہ ہم کنیکٹ ہوں، پھر ان سے دوبارہ بات کریں گے۔ تو علوی صاحب، عثمان بزدار صاحب سے متعلق جو فیصلہ تھا چیئرمین پی ٹی آئی کا پنجاب کے اوپر، انہوں نے ایک اقتدار سنبھالا، پوری پارٹی کی مخالفت کے باوجود اس عہدے پر انہوں نے ہٹایا نہیں، وسیم اکرم پلس کا ٹائٹل دیا، آج وہ چھوڑ گئے اور اب ان کی جو وزڈم تھی وہ اس کا رزلٹ بھی سامنے آ چکا۔ تو 9 مئی کے بعد جو اب چیئرمین پی ٹی آئی کی وزڈم سامنے آپ اگر رکھا جائے تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا آپ؟ یہ وزڈم تو سامنے آ رہا ہے اور ابھی وزڈم مزید اور بہت آگے سامنے آئے گا۔ یہ پرلاز صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے کہ ہم نے تو ہر وقت جب بھی ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا تو ہم نے تو یہی گزارش کی کہ یہ عثمان بزدار اصل میں فارسی کا لفظ ہے جسے کہتے ہیں بکریوں والا، تو یہ جو بکریوں والی سرکار انہوں نے ڈھونڈی تھی کہیں سے، تو یہ تو بڑا ستم کیا تھا عمران خان صاحب نے پنجاب کے عوام پر، تو جو ظلم کیا تھا اپنی ذات کے اوپر بھی ظلم کیا اور اپنے سیاسی کیریئر پہ بھی ظلم کیا جی۔ لیکن سنا یہ ہے کہ اس بزدار صاحب کی وجہ سے فیوز و برکات کا جو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ٹرانسفرز میں، پوسٹنگز میں، مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ ایک پنجاب میں ایک منڈی لگی ہوئی تھی جی، اور میرے خیال میں عثمان بزدار کو ابھی کیونکہ طلعت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس حکومت کا وہ حصہ ہیں جی، تو میں اس پروگرام کے حوالے سے بھی ریکمینڈ کروں گا اس پاکستان کے عام شہری ہونے کے ناطے کہ صرف پارٹی بدلنے سے بزدار کو معافی نہیں ملنی چاہیے، بلکہ ان تمام معاملات کی ان کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر عثمان بزدار کس کی ریکمنڈیشن تھی، آخر کیا وجوہات تھیں کہ عمران خان صاحب سخت پریشر کے باوجود عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پنجاب میں چھوٹے سی چھوٹی ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر ڈی سی اور کمشنر تک کی پوسٹنگ اور باقی جو عہدے تھے ان کی پوسٹنگ کے اوپر کو مال پانی لیا جاتا تھا، کیا یہ خالی سوشل میڈیا کی گیم ہے یا مخالفین کے دعوے ہیں یا تانے ہیں یا جھوٹ ہے یا پروپیگنڈا ہے یا واقعی کبھی ایسا ہوا کرتا تھا؟ یہ چیزیں بالکل ایسے دبنی نہیں چاہیے، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر یہ ملزم پاتے ہیں، قرار پاتے ہیں تو وہ رقم واپس لے کے قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل صحیح، لیکن علوی صاحب اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک ایگزامپل دی ماضی کی جس کی ریفلیکشن آج ہمیں یہ مل رہی ہے، اس حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف کا فی الحال دیکھیے جی مستقبل بالکل کوئی نہیں ہے، فی الحال تو یہ جو بڑے بڑے وہ جن پہ تھا تقیہ وہی پتے ہوا دینے لگے، یہ تو خیر ایک بڑا کمزور آدمی تھا عثمان بزدار، جن لوگوں کے اوپر ہمیں توقع تھی کہ یہ نہیں ہلیں گے، عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ جو مکے لہرا کے اور کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے عمران خان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور ہم آخری لمحے تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب سے پہلے چوہوں کی طرح وہ بھاگ گئے۔ تو اس لیے فی الحال تو مجھے عمران خان صاحب کی ناؤ جو ہے بہت بری طرح بھنور میں نظر آ رہی ہے، یہ مستقبل ان کا کیا ہوتا ہے اس حوالے سے میں بارہا میرا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ کرش کر کے چیزوں کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال ان الیکشنز میں تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور ان کو ایک نئی محنت کرنی پڑے گی، ایک ٹیم بنانا آسان کام نہیں ہوتا، 11 لوگوں کی کرکٹ کی ٹیم کا اور معاملہ ہے اور سیاست کا نظام سلطنت چلانے کا اور پارٹی چلانے کے لیے ٹیم بنانے کا اور سلسلہ ہے۔ بالکل علوی صاحب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، آج پرویز الہی صاحب کی ایک مقدمے سے بری ہوئے، دوبارہ ایک اور کیس میں گرفتار کر لی گئے، ان کی گرفتاری کی ٹائمنگ بڑی کیلکولیٹڈ ہے، جس موقع پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے جو روٹین کرپشن کیس ہے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور انہیں کہہ دی کہ میں اپنے موقع پر قائم ہوں، تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا، تو پھر کیا پس پردہ مقصد ہو سکتا ہے؟ ان کی ٹائمنگ کتنی ہے ہمیں گرفتاری کی؟
ان کی گرفتاری کی اہمیت جو ہے بہت مسلمہ ہے، بڑی ٹائمنگ بڑی میٹر کر رہی ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کی باتیں میں تو یہ اس پروگرام میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کی باتوں پہ کان دھرتے، دھیان دیتے، تو آج ان کی مشکلات کی فہرست میں کچھ یقینی طور پہ کمی ہوتی. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے باہر نکل کے کہا کہ میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ایک خاندانی آدمی ہے، میں بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان کا جو اصل میں ایک ہی ان کا ایک دھڑا ہے، سب کو پتہ ہے، وہ اس دھڑے کی پالیسی کے مطابق ساتھ چلیں گے، اس دھڑے کی پالیسی کے مطابق ساتھ چلیں گے. ایسے ساتھ جو ہے نہیں رکھیں گے. اگر تو ان کی جو اپنی اصل سیاسی پارٹی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی، اس نے کہا کہ پارٹی چھوڑ دیجئے تو وہ چھوڑ دیں گے. اگر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہیں برقرار رکھیے، آپ کو بعد میں بڑا علوی صاحب بڑا واضح آپ نے اشارہ دیا ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے. بڑا واضح اشارہ دیا کہ جن کی اصل پارٹی ہے وہاں سے اگر اشارہ آ گیا تو پرویز الہی صاحب اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. تاہم کچھ قیاس رائیاں یہ بھی ہیں کہ پرویز الہی صاحب اس وقت کے منتظر ہیں، اس اچھے وقت کے، کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر -1 کا فارمولہ کامیاب ہو جائے اور پھر وہ آگے بڑھ کر اس پارٹی کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں وہ اس وقت کے بھی منتظر ہیں. تاہم یہ کیا وقت ثابت کرے گا اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا. لیکن ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے. سٹے ود اس. ویلکم ناظرین ایک جانب تو جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ جاری ہے. کچھ لوگوں کے مقدمات کو سارٹ آؤٹ کر کے ملٹری کورٹس کو بھیجا جا چکا ہے اور دیگر افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن سوال یہ ہے برلا صاحب آپ سے، ایسے وہ لوگ جس دن 9 مئی کا واقعہ پیش آیا وہ پاکستان تحریک ہوگا، لیکن سوال یہ ہے برلا صاحب آپ سے، ایسے وہ لوگ جس دن 9 مئی کا واقعہ پیش آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور ہر کام کے ذمہ داری لیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. لیکن اب جب پارٹی کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں، اپنی سیاسی راہیں جدا کر لی ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے یا ان کا پارٹی سے الگ ہو جانا ہی تمام الزامات سے، تمام کارروائی سے بری الذمہ ہونے کے لیے کافی ہے؟ بھٹی صاحب دیکھیے، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ ایک چیز میں ملوث ہوں یا دعوے کر رہے ہوں یا آپ اشتعال دلانے میں ملوث ہوں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے نظر آئیں اور صرف یہ کہہ دیں کہ میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. اب یہاں یہ 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جتنے لوگ اس سانحہ میں ملوث تھے کیا ان سب کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ ہرگز نہیں. اس میں بہت سے نوجوان تھے جن کا تعلق شاید کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہ ہو، بہت سے لوگ ایسے تھے. لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ یہ کیا منطق ہوئی کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں اور آپ پھر پاک صاف ہو جائیں. یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو ہم محبت سے گلے لگائیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے بلوچستان میں جو لوگ علیحدگی پسند ہیں، جب انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ اپنے کیے پہ معافی مانگ لیں اور ہم آپ کو قومی دھارے میں شامل کرتے ہوئے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہاں تو نوجوان گئے وہ علیحدگی پسند نہیں تھے. تو میں تو اداروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جب آپ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کو معافی دے سکتے ہیں تو یہاں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ برگلائے گئے یا جو بھی ان کے ساتھ ہوا یا وہ اشتعال میں یا اپنے غصے میں چل گئے، ان کو آپ معاف کریں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. محبت سے بڑا کوئی سبق نہیں ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دیا، انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا. پھر آپ دیکھیے طائف میں بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان تھے تو اس وقت بھی انہوں نے جب فرشتہ آیا تو یہی پیغام دیا نبی پاک نے کہ نہیں، ان کے ساتھ نہیں، بالکل ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. اللہ کو ہدایت مل جائے یا ان کی آنے والی نسلوں کو. تو میرا تو اپنے ادارے سے یہ درخواست ہے کہ آپ چھوڑیں، آپ محبت سے پیش آئیں، یہ اپنے نوجوان کو گلے لگائیں. بالکل صحیح، اچھی تجویز ہے آپ کی برلا صاحب، اچھی تجویز آپ کی. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جب
इमरान खान साहब खुद इक़्तिदार में हुआ करते थे और उनसे जब और रियासत मदीना के सबसे बड़े दाई थे, उनसे जब सवाल होता था कि आप कोई अफ़्व दरगुजर से काम लें, वो कहा करते थे कि अफ़्व दरगुजर से काम लेना NRO देने के मुतरादिफ है, इनको नहीं छोड़ूंगा। वो सख्त अल्फाज से धमकियाँ दिए करते थे। एनी हो, अब ये वक्त और कानून इस बात का फैसला करेगा। ताहम अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और नाज़रीन, नैब रावलपिंडी की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 7 जून को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस मरतबा जो अब तक की नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल की है, उसको भी इस नोटिस और इंक्वायरी के अंदर शामिल करते हुए तमाम तर तफसीलात चेयरमैन PTI को और उनकी अहलिया को शेयर की गई हैं। और उसके अंदर कुछ शॉकिंग उसके अंदर कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं कि जब ये मामला 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली का मामला था, तो जो बरतानिया की एजेंसी के साथ NC के साथ जो मुआहिदा हुआ, उसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज था कि ये रकम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल होगी, यानी कौमी खजाने में आएगी, लेकिन ये रकम किसी और की किसकी एडजस्टमेंट के लिए दी गई। उससे मुतल्लिक उनसे ना सिर्फ सवालात पूछे गए हैं, बल्कि इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड किया गया है। मामला काफ़ी एडवांस हद तक है और नाकाबिल तरदीद सबूत नैब का दावा है कि उन्होंने हासिल कर लिए हैं। अलवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बुशरा बीबी को भी इस वक्त जो सवालनामा भिजवाया गया है, जिसकी कॉपी प्रोग्राम रेड जोन के पास मौजूद है, उसमें कहा गया है कि अलकादी ट्रस्ट के अंदर जितनी रकम आई उसकी तफसीलात लेके आइए, ज़मीन किसने मुंतकिल की उसके तमाम तर दस्तावेजात लेके आइए, और मलिक रियाज और उनकी फैमिली से जो तहाइफ लिए गए, जो माजी के अंदर इल्जामात लगते रहे कि जब इस केस को तय किया जा रहा था तो डायमंड की अंगूठियां और बतौर तहाइफ लिए जाने का सिलसिला जारी था। वो उनसे पूछेगी कि आपने कौन कौन से तहाइफ लिए हैं, उसकी तमाम तर भी तफसीलात साथ लेकर आइए। 7 जून को ये पेशी बहुत अहमियत की हामिल है। नैब का दावा है कि हमने तमाम तर सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि नए कानून के मुताबिक अगर नैब का अफसर जो इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं इसको साबित नहीं कर पाते तो उन्हें भी 5 साल तक सजा का सामना करना पड़ सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो अब तक वह हकाइक सामने आए हैं, जो बिलखसूस एविडेंस सामने आए हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि ये रकम कौमी खजाने में जाने थी लेकिन वो कहीं और चली गई, अलकादी ट्रस्ट बन गया और तहाइफ लिए गए, अब 7 जून को जब ये पेश होंगे तो उसके कितने अरसे के बाद ये केस कंक्लूड हो सकता है? क्योंकि नैब का दावा ये है कि हमने तमाम तर दस्तावेजी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अल्लाह करे नैब ने जो दावा किया है वो उसके ऊपर पूरा उतरे और ऐसा कर लिया हो, क्योंकि नैब का पिछला तो अब तक का कोई जो रिकॉर्ड है जी, वो मेरे नजदीक कोई आइडियल नहीं है। नैब ने हमेशा बड़े बड़े दावे किए, हमने इतने अरब पकड़ लिए, हमने स्विस बैंकों में इतने अरबों का पता कर लिया। नैब के अफसरों ने पूरी दुनिया के सरकारी आपके और मेरे खर्चे के ऊपर और हमारे टैक्सों के पैसों पे पूरी दुनिया में विजिट्स भी किए, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और बाद में पता चला कि ओहो ये तो कुछ भी नहीं था, जैसे अभी हालिया शहबाज शरीफ वाला आशियाना केस हुआ। तो इसलिए जो आपने कागजात हासिल किए हैं और जिस तरह नैब ने दावा किया है, अल्लाह करे उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन अली साहब ये भी तो एक हकीकत है ना, माजी में बहुत से केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए, इंतकाम की वजह से बनाए गए, जिसका नतीजा वही निकलना था जो मुमकिन था। अब यहाँ पर तो सबूत मौजूद है कि रकम आई है कौमी खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक बहरी टाउन के अकाउंट में जमा करवा दी गई, रकम कौमी खजाने में जानी थी। नाकाबिल तरदीद सबूत तो मौजूद है इस केस में। हर दफा ही यही कहा गया, वो शहजाद अकबर वो बैठ के जो हमें रोज बुलाया के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनाया करता था, और जिसने पूरा हमारा भी और कौम का भी बेड़ा गर्क किया और टाइम साया किया। और उससे पहले एहतसाबुर रहमान सैफुर रहमान था, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या हमने तमाशा नहीं देखा इस मुल्क में। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो तमाशा नहीं लगना चाहिए। अगर इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने करप्शन की है तो वो मंतकी अंजाम पे पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि कल इमरान खान की और बुशरा बीबी के मामला सीधे हो जाएं तो फिर एक प्रेस रिलीज आ जाए कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। बिल्कुल सही, ये बात कर बिल्कुल सही, नहीं आपकी बड़ी वैलिड आपकी सजेशन है। बात ये है कि मैं शाबाश देता हूँ अपनी मैनेजमेंट को, ये इसलिए नहीं कि हम यहाँ काम करते हैं या हम मुलाजिम हैं, तो हमारी मैनेजमेंट का ये वाहिद कमाल है, ये पूरे पाकिस्तान का पहला टीवी चैनल है और वाहिद टीवी चैनल है जो मलिक रियाज का नाम ले रहा है, वरना बड़े बड़े चैनल्स के पर जलते हैं और एक बिजनेस टाइकून का के जान छुड़ाते हैं। और अगर कोई गेस्ट जो है मलिक रियाज का नाम लेने लगे तो उसमें उसकी साउंड बंद कर देते हैं। तो ये इसमें वाहिद बहादुरी के साथ हम बात करते हैं और हमारा GTV कर रहा है, और हम मैनेजमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी आजादी इज़हार दिया हुआ है।
لیکن میں ساتھ یہ بھی بات کروں گا کہ جس نے یہ سارا کام کیا ہے اس کو کیوں نہیں شامل کر رہے, اس کو بھی تفتیش میں ڈالے نا. علوی صاحب بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہاں پہ ایک بریک لیں گے, یہاں پر ایک بریک لیں گے, آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن اصل بات یہ بھی ہے کہ اگر دستاویزی ثبوت موجود ہیں تو ماضی کی تاریخ کی طرح وہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ مٹی پاؤ, کام ٹھپ کر دیا جائے. جو بھی اس کے اندر ملوث ہے, جس نے بھی اختیارات کا غلط استعمال کیا, کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوا, اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, تاکہ نیب کے جو تاریخ ماضی کے اندر کچھ اس حوالے سے اچھی نہیں رہی, لیکن ایٹ لیسٹ نیب کا ڈیٹرس موجود ہو کہ کرپشن میں جو بھی ملوث ہوگا وہ جس عہدے پر بھی فائز رہا ہو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خطے کے مختلف ممالک کے مابین بارٹر ٹریڈ کا کنسیپٹ تو بہت پرانا ہے, لیکن اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں تھیں, اور پاکستان کو بالخصوص جن زر مبادلہ کی قلت کا سامنا ہے, اس تناظر میں ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں بالخصوص ایران, افغانستان اور سنٹرل ایشین سٹیٹ, یہاں پر بارٹر ٹریڈ کیوں نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی, اب رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کی ٹریڈ اوپن ہوئی ہے, لیکن معاملہ ادائیگیوں کا ہے اور ڈالر کی کامیابی کا ہے. لیکن ایک اچھا حل وفاقی حکومت نے نکالا ہے, کافی عرصے سے نیگوسیشن جاری تھی, اور اب پاکستان, ایران, روس اور افغانستان کے مابین وہ تمام تر اشیاء جو ان چاروں ممالک کی آپس میں اشد ضرورت ہیں, کچھ ممالک ان میں خود, دوسرا ملک اس میں خود کفیل ہے, کچھ اشیاء تیسرے ملک میں اس میں خود کفیل ہے. تو اب بارٹر ٹریڈ کے ذریعے سے, یعنی کہ آپ نے فار ایگزامپل ایران کو چاول دیں اور اس سے آپ گیس لے لیں, یہ اب عملی طور پر خود کفیل ہے. تو اب بارٹر ٹریڈ کے ذریعے سے, یعنی کہ آپ نے فار ایگزامپل ایران کو چاول دیں اور اس سے آپ گیس لے لیں, یہ اب عملی طور پر ممکن ہو گیا ہے. برلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اس کا باضابطہ طور کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, ایس آر او جاری کر کے ان کا باضابطہ کسٹم کوڈ ایشو ہو گئے ہیں. کیا مختلف مصنوعات کے ذریعے سے ان ممالک سے مختلف پروڈکٹ منگوا سکتے ہیں؟ اس ریجنل کنیکٹیویٹی کو, اس ڈیولپمنٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے اور مہنگی اشیاء کا جو اربوں ڈالر لگا کے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اب اپنی اشیاء ان ملک کو بھیجیں اور ان سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیں, کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس انیشیٹو کو؟ بٹی صاحب, یہ جو تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں نا, یہ ہمیشہ ملکوں میں خوشحالی لاتی ہیں, جی, لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں, تو یہ ایک بڑا خوش آئند اقدام ہے. اور ظاہر ہے ان ملکوں میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوگی جو پاکستان سے جائیں گی, جی, تو پاکستان کا زر مبادلہ بھی بڑھے گا, جی, اور بہت سی چیزیں ملکوں سے پاکستان آئیں گی. خاص طور پر آپ نے توانائی کا ذکر کر دیا اور گیس کا, لیکن میں یہاں ایک عرض کرتا چلوں کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں ایک معاہدہ ایران سے ہوا تھا, جی, تو ایران نے تو پائپ لائن بچھا دی تھی, مگر ہم کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں بچھا سکے تھے. جی, مگر ہمیں دیکھنا ہو سکتا ہے یہ درست ہو, میری معلومات میں اگر نہ ہو تو آپ اضافہ فرما دیجئے. مجھے لگتا ہے کہ اس معاہدے میں کہیں ایک شرط درج ہے جی, کہ اگر 10 تک پاکستان اپنی طرف سے پائپ لائن نہیں بچھائے گا تو پاکستان پر اتنا جرمانہ ہو جائے گا. اس جرمانے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. جی بالکل درست کہا, جی درست کہا آپ نے بلا صاحب, وہ 18 ارب ڈالر کا جرمانہ ہے اور 2025 اس کی ڈیڈ لائن ہے, اور اب چیزیں کچھ لگتا ہی ہے کہ کچھ پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہیں. لیکن علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, وقت کی بھی قلت ہے, پاکستان کو گندم کی قلت کا سامنا رہتا ہے, انرجی پروڈکٹ کی, مہنگی انرجی پروڈکٹ کا سامنا رہتا ہے. روس سے ہم گندم منگواتے تھے, اب ہم بارٹر ٹریڈ کے ذریعے سے مطلب ایک ڈالر بھیجے بغیر گندم منگوا سکیں گے, ایل این جی امپورٹ کر سکتے ہیں, اور ایران ایک بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے, وہاں سے بھی ہم اپنی ضرورت کی اشیاء منگوا سکتے ہیں اور ایران کی ضرورت کی اشیاء ایران کو بھجوا سکتے ہیں. تو اس معاہدے کو صرف ایس آر او نمبر کی حد تک یا کسٹم کلیئرنس کی حد تک نہیں رہنا چاہیے, اس کے اوپر کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو کہ یہ خطے کے ممالک آپس میں خوشحالی کا ایک راستہ بھی طے کر سکیں, اور جو ڈالر کی اندر جو پیمنٹ کا طریقہ ہے اس کے بجائے بارٹر ٹریڈ کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کر سکیں. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ یہ بہت بڑا اعلیٰ کارنامہ ہے. موجودہ گورنمنٹ اور پالیسی ساز جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں, خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس کے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے اور اس ملک کے معاشی مسائل کے لیے سوچنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے, اور خالی سوچا ہی نہیں گیا, ایس آر اوز جاری کر کے اس پہ ایک قدم آگے بڑھا دیا ہو گئی ہے. جی, تو برلا صاحب نے بھی آئے تو اس اچھے کام کی تعریف کی ہے. جی علوی صاحب آپ نے نوٹ کیا ہوگا. بالکل, نہیں ظاہر ہے. اس میں آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے بتا دوں, جب عمران خان صاحب کا پتہ چل گیا کہ وہ وزیر اعظم ہیں
बन रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने चार्ज संभाला नहीं था। तो उसमें एक मुलाकात में जो हमारी एक्सक्लूसिव मुलाकात थी जनाब इमरान खान साहब के साथ, बरलास साहब की और मेरी जी उसमें इमरान खान साहब के साथ हमारी एक ऑन द रिकॉर्ड भी एक इंटरव्यू हमने किया था। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो मैं इस मुआहदे को आगे बढ़ाऊंगा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन को। लेकिन बावजूद जो भी उनकी मजबूरियां थी उस पे काम नहीं कर सके। मगर बरलास साहब ने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब वो मुआहदा करने वाली शख्सियत है और इस वक्त वो पावर में है, तो इसके ऊपर काम बहुत तेजी से होना चाहिए। और ये बार्टर सिस्टम वाले काम से मेरे तो यकीन जानिए दिल को बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ और जो इस के मुल्क की महंगाई के अजाबों को गुजारता हूँ, उसको झेलता हूँ। तो ये डॉलर्स की बजाय बार्टर सिस्टम में आ जाएंगे तो हमारी एक तो इंटरनेशनल डॉलर वाली हमारी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी और हमारे अपने बहुत सारे मुश्किल काम सीधे हो जाएंगे, हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, आम शहरी के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। और बल्कि मैं कहता हूं कि इसको इन 4 मुल्कों में नहीं, इसको इस खित्ते के बेशतर ममालिक के साथ हमें इसको फैलाना चाहिए। जिस तरह इंडिया ने 18 ममालिक के साथ एक करेंसी में काम शुरू किया है, तो इस तरह हमें भी इसको आगे बढ़ना चाहिए। हम अगर माशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो दुनिया हमारी इज्जत भी करेगी और हम भी अच्छे हो जाएंगे, हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी, हमारी लोगों का तर्ज जिंदगी भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लोगों के मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम तवज्जो इधर नहीं कर पाएंगे, सियासी अखाड़ा ही बनाए रखेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और अली साहब जो अच्छी बात है इस इनिशिएटिव की, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि तमीराती इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हमें स्टील चाहिए होता है, हम ईरान से स्टील मंगवा सकते हैं। हमें एडिबल ऑयल अरबों डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं, हम इवन वो भी ईरान से मंगवा सकते हैं बार्टर ट्रेड के जरिए से। तो एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी मार्केट ओपन हुई है पाकिस्तानियों के लिए भी और डॉलर की किल्लत से निपटने के लिए भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।